الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. مشتقات کی بحث چل رہی تھی کہ اہل لغت مصدر سے 12 چیزوں کا اشتقاق کرتے ہیں. ان میں سے 2 چیزیں یا 2 کلمات کے بارے میں ہم ذکر کر چکے ہیں، ماضی اور مضارع. آج کی کلاس میں ہم اسم فاعل اور اسم مفعول کا ذکر کریں گے اور جانیں گے کہ اسم فاعل اور اسم مفعول کیا ہوتا ہے. اسم فاعل جیسے کہ نام سے ہی معلوم ہے کہ یہ اسم ہوتا ہے، اور فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو. ایک ہوتا ہے فاعل اور ایک ہوتا ہے اسم فاعل. فاعل کہتے ہیں کام کرنے والا شخص، یعنی جب کسی شخص کا ذکر ہو جس نے کام کیا ہے، اس کا ذکر ہو تو وہ فاعل کہلائے گا. اور جب اس کی طرف نسبت ہو، یعنی جس نے کام کیا اس کا ذکر ہو کہ کام کرنے والا وہ ہے، کہ کسی نے اگر ضرب لگائی تو اس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ ضرب لگانے والا ہے، تو اس کو اسم فاعل کہیں گے. جس نے ضرب لگائی وہ تو فاعل ہوا، اور جب اس کے بارے میں ذکر ہوگا کہ یہ ضرب لگانے والا ہے تو یہ کہلائے گا اسم فاعل. فاعل اور اسم فاعل میں یہ فرق بھی ہمیں یاد رکھنا ہے کہ فاعل کسی کا نام ہوتا ہے، جبکہ اسم فاعل کسی کا نام نہیں ہوتا، بلکہ اس فعل کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ جو اس فاعل نے سر انجام دیا. اور فاعل کسی کا نام اور اسم فاعل جو ہے وہ نام نہیں ہوتا، بلکہ وہ فعل سے بنتا ہے. اس کی مثالیں تو بہت ساری ہیں، ہم 1-2 مثالیں لیتے ہیں. جیسے سمع، سمع کہتے ہیں سنا اس ایک شخص نے، اور اس سے جو ہے اسم فاعل کیا بنے گا؟ سامعون. اگر ہم کہتے ہیں سمع زیدن، اب زیدن یہاں پہ کیا ہے؟ فاعل ہے، کیونکہ وہ اس نے یہ کام کیا. اور زیدن سامعن، زید کیا ہے؟ سننے والا ہے. تو سننے کا کام جس نے کیا، اس کام کی طرف نشاندہی جو ہے اسم فاعل نے کی ہے، تو اس لیے سامعون کیا ہوا؟ اسم فاعل. اسی طرح ضربہ سے اگر اسم فاعل بنائیں تو ضاربن، حمیدہ سے حامدن. تو یہ ساری جو مثالیں ہیں یہ اسم فاعل کی ہیں. تو خلاصہ فاعل اور اسم فاعل کا کیا ہوا کہ فاعل جو ہے وہ نام ہوتا ہے، اور اسم فاعل فعل سے بنتا ہے، اور وہ اس کام کی نشاندہی کرتا ہے، فعل کی نشاندہی کرتا ہے جو اس فاعل نے سر انجام دیا. اس کی گردان دیکھتے ہیں. ضربہ سے ہم اسم فاعل کی گردان پڑھیں گے. ضاربن مارنے والا ایک شخص، ضاربان ضاربون، ضاربتن ضاربتان ضارباتن. تو ثلاثی مجرد کے جو 6 ابواب ہیں ان میں سے اسم فاعل جو ہے فاعلن کے وزن پہ آتا ہے. تو ضاربن، ضاربان، ضاربون، مارنے والا ایک شخص، مارنے والے 2 شخص، اور مارنے والے سب اشخاص. ضاربتن، ضاربتان، ضارباتن، مارنے والی ایک عورت، مارنے والی 2 عورتیں، اور مارنے والی سب عورتیں. یہ تو تھی ہماری اسم فاعل کی گردان. اسی طرح جو مصدر سے چوتھی چیز اہل لغت نکالتے ہیں وہ ہے مفعول، اسم مفعول. اور یہ بھی جو ہے فعل سے بنتا ہے. مفعول ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جو کوئی شخص ہو یا کوئی چیز ہو جس پہ کام کیا جائے، اور ایک ہے اسم مفعول، یعنی کہ جو فعل سے بنے. تو اس کی جو ہے یہی مثال، اسی مثال سے ضربہ سے ہی اسم مفعول بناتے ہیں.
مضروبن مارا ہوا ایک شخص، مضروبانی مارے ہوئے دو شخص، مضروبون مارے ہوئے سب اشخاص، مضروبتن، مضروبتانی، مضروباتن۔ اب یہ عورتوں کا ذکر ہے، ماری ہوئی ایک عورت، ماری ہوئی دو عورتیں، اور ماری گئی یا ماری ہوئی سب عورتیں۔ مزاریبو مارے ہوئے سب مرد، مزیریبن تھوڑا مارا ہوا ایک مرد، مزیریبتن تھوڑی ماری ہوئی ایک عورت۔ تو یہ مصغر کے دو صیغے ہیں آخر میں، یعنی تصغیر کے، یعنی تھوڑا کسی چیز میں حقارت یا جو ہے کمی تقصیر پائی جائے تو اس کو تصغیر کہتے ہیں۔ تو یہ تصغیر کے آخر میں دو صیغے جو ہے اس میں ملا لیں، مزیریبن اور مزیریبتن، تھوڑا مارا ہوا ایک شخص اور تھوڑی ماری ہوئی ایک عورت۔ تو یہ آج کا جو سبق تھا، اس میں ہم نے اسم فاعل اور اسم مفعول کی جو ہے بحث پڑھی ہے، اور اس کی گردانیں جو ہے پڑھی ہیں، اور فاعل اور اسم فاعل، مفعول اور اسم مفعول میں فرق کو جاننے کی بھی کوشش کی ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔